فارس اور اسرار احمد کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے دوپہر کے سالن کے ساتھ مٹر پلاؤ بنایا۔ یہ الگ بات کہ ساری ترکیب ان دونوں سے ہی پوچھی۔ فارس نے کمرے کی صفائی مکمل کرنے کے بعد عباس کو اٹھایا، جو دیکھنے میں ہی تھکا سا معلوم ہو رہا تھا۔ اندر بیڈ سے اٹھ کر باہر آ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ فارس اپنی کتابیں لے کر اوپر چلا گیا اور جاتے ہی سیڑھیوں سے نیچے منہ کر کے اونچی آواز میں جگن کو مخاطب کیا، ڈیئر ہمشیرہ، گرمی سے نکل آؤ، اوپر آ کر دیکھو کیا مزے کی ہوا چل رہی ہے۔ یہ خبیث اتنی دیر سے اوپر پڑا اونگ رہا ہے جسے ہم سمجھ رہے تھے کہ پڑھ رہا ہے۔ اس کی آواز سن کر حسیب بھی اٹھ بیٹھا۔ میں پڑھ ہی رہا تھا، پھر موسم کی تبدیلی نے نہ جانے کب سلا دیا۔ میری بڑی ضروری اسائنمنٹ ہے، کل ہی جمع کروانی ہے۔ حسیب نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے آنکھیں مسلتے ہوئے نیند بھگانے کی کوشش کی۔ نیچے جگن کا تو جی چاہا اسی وقت اوپر بھاگ جائے، مگر چاول دم پر تھے اور عباس منہ بسوڑتا ہوا اسرار احمد کو اپنے کان میں درد کی شکایت بتا رہا تھا۔ اندر فریج میں شربت پڑا ہے، نکال کر 2 چمچ پی لو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اسرار احمد کے بتانے پر عباس ڈولتا ہوا کچن میں آیا اور کرسی کھینچ کر گرنے کے اس انداز میں بیٹھ گیا۔ جگن آم کاٹ کر بلینڈر میں ڈال رہی تھی۔ ایک نظر عباس پر ڈالی۔ گوبلو، تم ٹھیک نہیں لگ رہے ہو۔ ہاں، میرے کان میں درد ہے، پلیز فریج میں سے شربت نکال دے۔ جگن نے چھری ہاتھ سے رکھی، سنک پر ہاتھ دھوئے اور شربت نکال کر 2 چمچ بھر کر عباس کو دیے۔ جو اب ایک صبا کے کمرے میں پڑے ہیں ان میں کیا ہے؟ جگن نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ارے دیکھو تو ذرا، ان کے بارے میں مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے۔ اچھا ہوا تم نے یاد کروا دیا۔ ٹھہر جاؤ، میں یہ شیک بنا لوں پھر دکھاتی ہوں۔ ساتھ ہی سارا کٹا ہوا آم، چینی، دودھ اور ڈھیر ساری برف ڈال کر بلینڈر آن کیا۔ 3-4 جھٹکے لگوائے۔ ایک گلاس بھر کر اسرار احمد کو ان کے کمرے میں دے کر آئی جہاں وہ عشاء پڑھ رہے تھے۔ ان کے قریب پڑے میز پر گلاس رکھ آئی۔ کچن میں آ کر چولہا بند کیا۔ 4 گلاس ٹرے میں رکھنے کے بعد شیک کے بھرے ٹرے ہاتھوں میں اٹھایا اور عباس کو اپنے ساتھ آنے کا بول کر سیڑھیوں کی جانب چل پڑی۔ انکل، ہم لوگ اوپر جا رہے۔ جانتی بھی تھی کہ وہ نماز پڑھ رہے، پھر بھی اس کے بتانے پر سجدے میں جاتے ہی اسرار احمد کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اوپر آئی تو ایسا لگا نہ جانے کس حبس زدہ غار سے نکل کر دنیا میں قدم رکھا ہو۔ پہلی بات منہ سے نکلی، ادھر اتنی سہانی ہوا چل رہی ہے، تب ہی نیچے حبس میں اضافہ ہوا ہے۔ جب نظر لڑکوں کے لیمپ سسٹم پر پڑی تو حیرانگی سے مسکراتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ پرانی سی نظر آتی لوہے کی میز درمیان میں رکھی تھی، جس کے اوپر چاروں کونوں کے ساتھ بندھے ڈنڈوں کے اوپر جا کر 60 واٹ کے 4 بلب جل رہے تھے۔ میز کی اونچائی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ارد گرد فرش پر موڑے رکھے تھے، جن میں سے 2 پر حسیب اور فارس بیٹھے اپنی اپنی فائلز میں دھڑا دھڑ کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ جگن نے ٹرے میز پر پڑی کاپیوں کو بچا کر ایک سائڈ پر رکھا اور خود ایک موڑا کھینچ کر بیٹھ گئی۔ عباس وہاں موجود واحد چارپائی پر لیٹ گیا۔ حسیب نے پین اور فولڈر ایک سائڈ پر ڈالا، پھر گلاس اٹھا کر بڑا سا گھونٹ بھرا۔ یم، تھینک یو سسٹر۔ یو آر مور دین ویلکم بردر۔ کیا تم نیچے سے ابا کے کمرے میں رکھے بیگز یہاں اوپر لا سکتے ہو؟ فارس بھی چونکا، مگر اپنے کام میں مصروف رہا۔ بس ایک ہاتھ میں گلاس لے کر 2-3 گھونٹ بھر لیے، جبکہ حسیب اپنا گلاس واپس ٹرے میں رکھ کر نیچے چلا گیا۔ وہ اپنا گلاس لے کر عباس کے قریب آئی، جو خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سر کی جانب کھڑے ہو کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ عباس، مجھے اپنے ہمسایوں کی چھتوں کا تعارف تو کرواؤ۔ فارس کو ہنسی آئی، بولا، موٹے اٹھ جاؤ، تم نے ابھی تک اپنا ہوم ورک بھی نہیں کیا۔ عباس اٹھ بیٹھا اور جگن کو ساتھ لے کر ساری چھت کی منڈیر کا چکر لگا کر کمنٹری کرنے لگا۔ پچھلی جانب باجی شمائلہ کا گھر ہے، وہ اپنے ساس سسر اور میاں کے ساتھ رہتی ہے۔ 2 بچے ہیں۔ دائیں طرف باجی فرزانہ رہتی ہیں، ان کے میاں سعودیہ ہوتے ہیں۔ 2 بیٹے ہیں، بائیں طرف کرائے دار رہتے ہیں۔ سامنے شیخ صاحب کا گھر ہے۔ جب تک ایک چکر مکمل ہوا، حسیب 2 دفعہ میں سارے بیگز اوپر لے آیا تھا۔ ہوا پہلے سے تھوڑی تیز ہو گئی تھی۔ حسیب نے آسمان کی جانب نگاہ ڈالی۔ آج تارے نظر نہیں آ رہے، پکی بات ہے بارش ہوگی۔ جلدی جلدی کام ختم کر لیں، اچانک ہی دوڑ نہ لگانی پڑ جائے۔ جگن نے خالی گلاس ٹرے میں رکھا اور موڑے پر بیٹھ کر بیگز کھولنے لگی۔ میں تم لوگوں کی پسند ناپسند کے بارے میں بالکل نہیں جانتی ہوں، اس لیے اگر گفٹ اچھے نہ بھی لگے تو پلیز قبول کر لینا۔ حسیب نے فارس کو اور فارس نے جگن کو دیکھا۔ آپ کا مطلب ہے یہ شاپنگ ہمارے لیے کی ہے؟ ہاں۔ فارس نے حسیب کو دیکھا۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ جگن نے حسیب کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بلیزر، جینز اور 2 شرٹس کے علاوہ ایک آف وائٹ سلک کا سوٹ پیس حسیب کے سامنے رکھا۔ ایک لیدر کی کالی جیکٹ، ڈریس پینٹ کے ساتھ سفید کاٹن کی شرٹ، ٹائی اور 2 عدد سوٹ پیس فارس کے سامنے رکھے۔ 4 مختلف قسم کے ٹراؤزرز، ایڈیڈاس کی ہوڈی، نائکی کا اسکول بیگ، کوئی 6-7 شرٹس، چاکلیٹس، جرابوں کے 4 جوڑے، سب کچھ عباس کو دیا۔ ایک ایک باکس نکال کر تینوں بھائیوں کے حوالے کیا۔ فارس باکس کھولے بغیر ہی جان گیا تھا
کہ اس کے والے باکس کے اندر لیپ ٹاپ تھا، حسیب کے والے میں فون تھا اور عباس کا ٹیب تھا۔ اس کے علاوہ ایک پورا بیگ کفل تھا جس میں برانڈڈ مردانہ پرفیومز، آفٹر شیو جیل، ہیئر سپرے، کف لکس وغیرہ شامل تھے۔ تینوں بھائی کنفیوز سے بیٹھے اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ جگن کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ تو اپنے رویے سے اتنے امیر معلوم ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو کچھ دیتے ہوئے بھی ڈر ہی لگے گا۔ بولی تو آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ دیکھو جب میں ادھر آئی تھی اس کے بالکل برعکس سوچ کر آئی تھی جو یہاں پایا ہے۔ مجھے آتے ہوئے تم لوگوں کے لیے کچھ گفٹس لے کر آنا چاہیے تھا، پر تب میں تم لوگوں کو جانتی ہی کب تھی۔ جس طرح تم تینوں نے مجھے گھر میں ویلکم کیا ہے یہ سب اس کے شکریہ کے طور پر لائی ہوں، پلیز مجھے انکار مت کرنا۔ عباس آگے بڑھا اور خاموشی سے اس کے گلے لگ گیا۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی گردن کے گرد بازو ڈال کر اس کے ساتھ لگا۔ جواب میں جگن نے بھی اپنے ہاتھوں سے اس کے بال بکھیر دیے۔ ہمارے لیے تو یہ بڑی قسمت کی بات ہے آپا کہ ہم تمہارے لیے اتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ تم اتنی محبت سے میرے لیے یہ سب خرید کر لائی ہو، میری کیا اوقات ہے۔ مجھے یہ سب چیزیں دل و جان سے منظور ہے، تھینک یو سو مچ۔ حسیب کے الفاظ سنتے ہی جگن کے چہرے پر بہت بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمارے لیے تو یہ سب لائی ہے، اپنے لیے اور اپنے میاں صاحب کے لیے کیا خریدا ہے؟ مجھے اس وقت کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور میاں صاحب نے میرا دیا تحفہ قبول ہی نہیں کرنا، اس لیے میں نے پیسے ضائع ہی نہیں کیے۔ ہاؤ تھاٹ فل۔ حسیب نے ہنستے ہوئے مذاق کیا۔ ارے یہ نرگس بڑی بے وفا نکلی ہے، کہہ رہی تھی شام کو آئے گی اور اب گہری رات ہو گئی ہے پر نہیں آئی۔ اس کی پھپھی آئی ہے، ہو سکتا ہے کل وہ اپنا رشتہ پکا ہونے کی خوشی میں مٹھائی لے کر آئے۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ جی بالکل، جب میں دوپہر کو روٹیاں لگوا کر آ رہا تھا اسی وقت اس کی پھپھو کی سواری آئی تھی، اور پھپھی سغرا پہ بھی اپنی نند کی دہشت ہے، جب بھی وہ آتی ہیں پھر اپنے گھر تک ہی محدود ہو جاتی ہیں۔ اور ڈرائیور کب واپس گیا تھا؟ چائے پینے کے فوراً بعد نکل گیا تھا، کیونکہ اس کی بیگم صاحبہ کا فون آ گیا تھا۔ ہائے وہ کہیں گھر جا کر الماس صاحبی کو میری یہاں موجودگی کا ہی نہ بتا دے، ایویں روب ڈالنے حاضر ہو جائیں گی۔ آپ ان سے ڈرتی ہیں؟ حسیب کے پوچھنے پر اس نے جھرجھری سی لی۔ وہ بھائی ان سے کون نہیں ڈرتا؟ آپ کا شوہر تو بالکل نہیں ڈرتا۔ ہاں وہ خود جو ڈرانے والوں میں سے ہے۔ اچھا تم لوگ اب اپنا اپنا کام ختم کر لو، آج ایک اور معجزہ بھی ہوا ہے، ابھی تک لائٹ نہیں گئی ہے۔ بادل جو بنے ہوئے ہیں، جب موسم ٹھنڈا رہے گا تو لائٹ کم ہی جاتی ہے۔ یہ بھی عجیب منطق ہے، جب لوگ گرمی میں جل رہے ہوتے ہیں یہ لوگ لائٹ بند کر دیتے ہیں، اور جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تب بجلی بھی ٹکی رہتی ہے۔ عباس فلسفیانہ توجیہ کرتے ہوئے بولا کہ گرمی میں بجلی پیداوار کے مقابلے میں زیادہ خرچ ہوتی ہے، جس سے بجلی کم پڑ کر لوڈ شیڈنگ پر چلی جاتی ہے، جبکہ ٹھنڈے موسم میں پانی کی موٹریں، فریج اور اے سی کم چلتے ہیں تو بجلی کا تھوڑا سا ذخیرہ بھی زیادہ دیر تک ٹکا رہتا ہے۔ اس پر سبھی آنکھیں پھاڑ کر اسے تکنے لگے اور وہ کورنش بجا لانے لگا۔ بس دیکھ لیں، ویسے میں نے اس مسئلے کا حل سوچا ہوا ہے۔ بھائی سے سرمایہ مانگا تھا، جس پر انہوں نے کہا بس کچھ عرصے کی مہلت دے دو، پھر جتنا بھی سرمایہ چاہیے مل جائے گا۔ حسیب کی بات پر اس نے بیگ سمیٹتے ہوئے مصروف انداز میں پوچھا، کون سے بھائی نے کہا ہے؟ اپنے ون اینڈ اونلی تاشفیر بھائی، اور کون؟ حارث بھائی تو بیچارے خود ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ارے کہاں ڈیپینڈنٹ ہے، وہ تو اتنی بڑی کاروباری شخصیت ہے۔ جوگر نے اپنی طرف سے حسیب کو باخبر کرنا چاہا، مگر جواب میں حسیب نے اس کو اور بھی حیران کر دیا۔ باہر کی دنیا کے لیے بزنس مین ہے، مگر اپنی بیوی کے سامنے پائی پائی کے لیے جواب دہ ہے۔ میرا دوسرا بھائی شہزادہ ہے، وہ اپنی خواہشوں کو بھی ہم پہ قربان کر دیتا ہے، جیسے اپنی ہر ضرورت کے لیے بچہ ماں کے پاس بھاگتا ہے، ہم اس کے پاس بھاگتے ہیں۔ حسیب کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے تحسین اور عزت تھی۔ جگر نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ بجلی کی آنکھ مچولی سے نمٹنے کا کیا حل سوچا ہے؟ حل بڑا آسان ہے، سولر پینلز۔ او اچھا، کیونکہ جس قدر سٹیبل ہمارے ملک کا موسم ہے اور جس کڑاکے کی گرمی یہاں پہ پڑتی ہے، اتنی بجلی پیدا ہو سکتی ہے اس سے کہ بات ہی چھوڑ دیں۔ جب میں گورنمنٹ میں آ گیا نا تو میں نے ہر گھر کو سرمایہ مہیا کرنا ہے تاکہ وہ بجلی کے لیے خود مختار ہو جائے۔ اپنی نوٹ بک پر تیزی سے کچھ لکھتے ہوئے فارس کے لب مسکرائے، پھر بولا، حسیب صاحب ہم ان باتوں کے عادی ہو چکے ہیں، ہر حکمران ووٹ لینے کے لیے ایسے ہی ٹرکس کھیلتا ہے۔ میں اقتدار میں آ گیا تو یہ کروں گا وہ کروں گا، اور تمہیں سیاست میں جانے کس نے دینا ہے؟ میرے جیسے لوگ ہی تو سیاست میں جا کر کام کر کے لوگوں کا اعتماد بحال کریں گے۔ جگر آپ ہی مستقبل کے سیاستدان کے الفاظ یاد کر لیں، ہم نے ایسے یہی باتیں یاد کروا کر شرمندہ کرنا ہے۔
فارس کی بات پر مسکراتے ہوئے جگن نے اس بات میں سر ہلایا اور عباس کو دیکھنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھی، جو اپنے کپڑے سینے سے لگائے چارپائی پہ کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ پاس آ کر تشویش سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، جو بالکل ٹھنڈی محسوس ہوئی۔ باشی، آر یو اوکے؟ عباس نے ایک پل کو پلکیں اٹھائیں۔ آپی، ایم فیلنگ کولڈ، اور میرے کان میں بھی درد ہے۔ وہ فارس اور حسیب سے مخاطب ہوئی، تم دونوں اپنا کام درمیان میں چھوڑو تاکہ… ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ بارش کی بوندیں شروع ہوئی، 1 2 3، اور پھر پانی کے لاتعداد قطرے آسمان سے لڑیوں کی صورت میں ٹوٹ کر گرنے لگے۔ فارس اور حسیب نے 2 منٹ کے اندر اندر سارا سامان اٹھا کر اندر کمرے میں پھینکا۔ جوگن نے باقی بچا بیگ اٹھایا اور عباس کا ہاتھ تھام کر نیچے لے آئی۔ اچانک شروع ہونے والی بارش اگلے گھنٹے تک بڑی تیزی کے ساتھ جاری اور ساری رہی۔ باہر سے پرنالوں کے گرنے کی آواز، بادل کی گرج اور بجلی کی چمک کا سلسلہ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ اتنا شکر ضرور ہوا کہ لائٹ کے بند ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ اس وقت صرف ہال میں گیس کا لیمپ چل رہا تھا۔ رات کے 12:30 کا وقت تھا۔ اسرار احمد اپنے کمرے میں تھے اور جگن چولہا جلا کر رومال سائز کا تولیہ توے پر رکھ کر گرم کرتی، پھر اندر کمرے میں لا کر عباس کو دیتی، جس کے کان کا درد اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ بیٹھ کر مسلسل رو رہا تھا۔ حالانکہ درد کی دوا بھی دی تھی، مگر کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جگن کے لیے عباس کو یوں تکلیف سے بلکتے دیکھنا بڑا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر نہ جانے کتنی دفعہ نظر ڈالی تھی۔ اس دفعہ بھی وقت دیکھ کر اسرار احمد سے بولی، آپ اپنے بیٹے سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ یوں ساری رات گھر سے باہر رہنے کی بھی کوئی تک نہیں بنتی۔ دوسرے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، جبکہ اپنا بھائی یہاں تکلیف سے سو نہیں پا رہا۔ جاؤ تم اس کو فون کر کے پوچھو کب تک آئے گا۔ وہ فون کرنے کے لیے کمرے سے نکلی، مگر بیرونی دروازے میں چابی کی آواز نے وہیں روک لیا۔ چابی کے کھولنے کی آواز کے چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور ایس پی صاحب کا چہرہ منظر میں آیا۔ وہ بھری کھڑی تھی، کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہی شروع ہو گئی۔ آپ حکومت کی صرف نوکری کرتے ہیں یا انہوں نے آپ کو خریدا ہوا ہے؟ وہ اپنی ہی دھن میں دروازہ بند کر رہا تھا۔ اتنے قریب سے جگن کی آواز سن کر بری طرح چونکا۔ اپنی جیب میں موجود ٹارچ جلا کر آواز کی سمت روشنی کی۔ اس کو ماتھے پر تیوری لیے اسرار احمد کے کمرے کی دہلیز میں کھڑے پایا۔ میں تو بھول ہی چکا تھا۔ ویسے تم ابھی تک ادھر کیا کر رہی ہو؟ ایڈونچر کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تاشفین کو تعجب ہوا، اس وقت ابو کو کس شوق میں ڈسٹرب کر رہی ہے۔ یہی جاننے کو وہ اس کے پیچھے آیا۔ دروازے میں جا کر کھڑا ہوا تو چوکھٹ بھر سی گئی۔ سر کے بال دروازے کے فریم سے مس ہو رہے تھے۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس دوران اپنی ٹوپی اور چھڑی ایک طرف رکھ کر ہاتھ سے گیلے بالوں کو جھاڑتا ہوا عباس کے قریب آ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بھائی کے سامنے جھک کر اس کے چہرے کو ہلکے سے مس کر کے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ عباس نے آنسو بہاتے ہوئے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ تاشفین کی نظروں میں تشویش جاگی، ماتھے میں ایک اور لکیر کا اضافہ ہوا۔ کب سے درد ہو رہا ہے؟ اسرار احمد اور جگن خاموش تھے۔ سوال چونکہ عباس سے ہو رہے تھے، اس لیے جواب بھی وہی دے رہا تھا۔ شام سے درد ہو رہا ہے، پہلے کم تھا اب زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ ہی نے دوا دی تھی پر آرام نہیں آ رہا، انفیکشن ہو گیا ہوگا۔ مجھے پہلے فون کر دیتے تو میں ڈرائیور کو واپس نہ بھیجتا۔ خیر تم 2 منٹ انتظار کرو، میں کپڑے بدل لوں، پھر کوئی حل نکالتے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے عباس کے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسرار احمد نے اس کو ہدایت دی، کپڑے بدل کر پہلے کھانا کھا لو، ویسے بھی اس وقت کوئی ڈاکٹر ملنا مشکل ہے، صبح تک انتظار کرنا پڑے گا۔ میں فون کرتا ہوں اگر گلزار آج ڈیوٹی پر ہوا، نہیں تو کہیں بھی ایمرجنسی میں لے جاتا ہوں۔ پانی کا بلبلا سا ہے، صبح تک تو رو رو کر آدھا ہو جائے گا۔ وزیر کچھ کہے بغیر اپنی ٹوپی اور چھڑی اٹھا کر وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جگن نے پریشان نظروں سے اسرار احمد کی جانب دیکھا اور سرگوشی میں بولی، انکل میرے اوپر فاتحہ پڑھ لیں۔ اسرار احمد کے منہ سے بے اختیار استغفار نکلی۔ سچی کہہ رہی ہوں، وہ اپنے کمرے میں گئے ہیں، وہاں سے کتابوں کو غائب دیکھ کر میری ہی شامت آئے گی۔ مگر اس کا اندازہ غلط نکلا۔ 5 منٹ بعد وہ نیوی شرٹ اور خاکی ٹراؤزر میں واپس آیا۔ ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھامی ہوئی تھی۔
فارس لوگ اپنے کمرے میں کیوں نہیں ہیں؟ سوال اس نے اپنے والد سے کیا تھا۔ جواب بیوی نے دیا، وہ موسم ٹھنڈا تھا اس لیے دونوں آج چھت پر سو گئے ہیں۔ وہ نظر انداز کرتے ہوئے بولا، ابو میں اس کو ہسپتال لے جاتا ہوں، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں۔ اسرار احمد نے اینک کے اوپر سے بیٹے کو نیم تاریکی میں غور سے دیکھا۔ بے اختیار اس پر پیار آیا۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ اپنی ذات کو فراموش کر کے دوسروں کے لیے جیتا آ رہا تھا۔ ان کے دل سے اس کے لیے ہمیشہ دعا ہی نکلتی تھی۔ اپاہج ہونے کے باوجود ان کے بیٹے نے کبھی ان کو اپاہج محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ ان کے لیے خاص ریموٹ کنٹرولڈ ویل چیئر باہر سے منگوائی گئی، جس کی چوڑائی ان کے عام دروازوں سے زیادہ تھی۔ تاشفین نے سب کمروں کے دروازے چوڑے کروا لیے تاکہ وہ بغیر سہارے کے ہر جگہ آ جا سکے۔ عباس بستر سے اٹھ کر تاشفین کے ہمراہ بیرونی دروازے کی جانب بڑھا تو جگن بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ جگن، میں اس وقت بحث کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ پہلی اور آخری دفعہ کہوں گا، پلیز بیک آف۔ دیکھیے، آپ مجھ پر روب ڈال کر حق کی آواز بلند نہیں کروا سکتے۔ شام سے عباس کے پاس میں ہوں، آپ نہیں تھے، اس لیے اصولی طور پر میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ وہ ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑی تو ہو گئی، مگر اس کی جانب دیکھنے کی بجائے دیکھ عباس کو رہی تھی۔ آدھی رات کو میں تمہیں ساتھ لے کر گھر سے نہیں نکلوں گا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں، عباس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ بھائی آنے دینا آپی کو۔ تم تو چپ ہی رہو، وہ عباس کو گھور کر بولا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ جگن بھی ساتھ ہی چل پڑی۔ عباس اور جگن دروازے سے نکلے تو تاشفین نے ماتھے پر تیوری لیے دروازہ لاک کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے نکل گیا۔ آسمان سے ابھی تک ابرِ کرم برس رہا تھا، اونچی نیچی گلی، اوپر سے اندھیرا۔ عباس نے جگن کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور جگن نے عباس کا پورا بازو پکڑا ہوا تھا۔ بظاہر شاید عباس اس کا سہارا لے کر چل رہا تھا، مگر حقیقت میں جگن اس پر انحصار کر رہی تھی کہ کہیں منہ کے بل نہ گری ہو۔ گلی سے نکلتے ہی ایک دفعہ پھر چونکی۔ جو گاڑی صبح نرگس کے ہمراہ جاتے ہوئے بھی اس نے بازار میں سائڈ پہ کھڑی دیکھی تھی، اس وقت تاشفین صاحب اسی گاڑی کو سٹارٹ کر کے لوگوں کے منتظر کھڑے تھے۔ جگن کو ایک دم اس کے سوجے ہوئے چہرے پر پیار آیا، جو ایک دفعہ کہنے پر ہی چھوٹے بھائی کو لے کر ڈاکٹر کو دکھانے چل نکلا تھا۔ کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے رشتوں کو اپنی جان سے آگے رکھتے ہیں۔ دونوں آ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھے۔ تاشفین نے دروازے بند ہونے کی تصدیق کی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سارا بازار سنسان پڑا ہوا تھا۔ بارش کی بوندیں گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں چاندی کی مانند چمک رہی تھیں۔ عباس اس کی گود میں سر رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ زور سے اپنے کان دبائے ہوئے تھے۔ جگن نرم ہاتھوں سے ہلکے ہلکے اس کا سر دبا رہی تھی۔ گاڑی بازار سے نکل کر روڈ پر آئی تو سپیڈ تیز ہو گئی۔ ساری سڑک ویران پڑی ہوئی تھی، کوئی اکا دکا موٹر سائیکل یا گاڑی نظر آ جاتے۔ تاشفین ایک پرائیویٹ ہسپتال کو جا رہا تھا جہاں اس کا دوست رات کی شفٹ پر ہوتا تھا۔ خوش قسمتی سے جاتے ہی ان کی باری آ گئی۔ تاشفین نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اس کا دوست آپریشن میں مصروف تھا، اس لیے عباس کو ایک جونیئر ڈاکٹر نے چیک کیا، مگر جو وجہ اس نے درد کی بتائی وہ ایک دم پریشان کر دینے والی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے جب آلے سے کان کا معائنہ کیا وہاں پر ایک چونٹی کے جتنا کوئی کیڑا تھا جو شاید سوتے میں اندر چلا گیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا ابھی وہ چھوٹا سا پروسیجر کر کے کیڑا نکالنے کی کوشش کرے گا، تو عباس نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ تاشی بھائی، مجھے گھر جانا ہے۔ چلتے ہیں یار، ہم نے کون سا اللہ معافی دے ادھر پکنک منانی ہے۔ پر میرا درد رک گیا ہے۔ ڈر رہے ہو؟ نہیں، پر مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ جگن اور ڈاکٹر پاس بیٹھ کر ان دونوں بھائیوں کی باتیں سن رہے تھے۔ جگن اپنی کرسی سے اٹھ کر عباس کے پاس آئی، اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دینا چاہی۔ عباس، تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی۔ اگر ابھی کیڑا نہ نکالا گیا تو ہو سکتا ہے کل صبح تک اور اندر چلا جائے۔ مجھے اگر ڈاکٹر نے ہاتھ بھی لگایا نا تو میں نے اس کو مکہ مار دینا ہے۔ تاشفین نے معذرت خواہ نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا، پھر سنجیدگی سے عباس کو مخاطب کیا، میں ہوں نا ادھر تمہارے ساتھ، گھبرا کیوں رہے ہو؟ مرد بنو، 2-3 منٹ کا سارا کام ہے، اس کے بعد سکون آ جائے گا، کیونکہ اگر ابھی میں تمہیں گھر لے بھی جاؤں تو چند گھنٹے ہی گزارو گے، پھر دوبارہ یہیں آنا پڑے گا۔ اس لیے تم اپنا سر میری گود میں رکھ لو، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر بہت زیادہ درد ہوا تو پھر؟ اس دفعہ ڈاکٹر نے جواب دیا، درد بالکل نہیں ہوگا، ٹویزر سے بس کیڑے کو باہر کھینچنا ہے۔ بڑی مشکل سے عباس کو باتوں میں لگا کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کو مضبوطی سے ایک جگہ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے وہیں پاس کھڑے ہو کر 5 منٹ کی محنت کے بعد مشن پورا کر ہی لیا۔ کان کو اندر سے اچھی طرح چیک کیا کہ کہیں کوئی گند اندر نہ رہ جائے، دوا وغیرہ دی اور آدھے گھنٹے میں فارغ کر دیا۔ واپسی پر گاڑی گھر سے دور ایک سگنل پر رکی ہوئی تھی جب اس کے برابر ایک کار آ کر رکی۔ نئے ماڈل کی ٹویوٹا کرولا، میوزک انتہائی تیز آواز میں بج رہا تھا۔
جگن کو اپنی گاڑی تک دھمک آتی محسوس ہو رہی تھی۔ سنسان ماحول ہونے پر آواز اور بھی بلند معلوم ہو رہی تھی۔ تاشفین کی ساری توجہ سامنے لائٹوں پر تھی، مگر دوسری گاڑی کے کھلے شیشوں سے بلند ہوتی سیٹیوں نے متوجہ کیا۔ اس نے رخ نہیں پھیرا، بس نظر ترسی کر کے دیکھا۔ ساتھ ہی اشارہ کھل گیا۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی، مگر دوسری گاڑی جو کہ پہلے دوسری جانب موڑنے کا انڈیکیٹر آن کر کے کھڑی تھی، اب اچانک خلاف توقع سیدھی ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ سائیڈ مرر سے ایک سرسری سی نظر پیچھے آتی گاڑی پر ڈالی۔ بیک ویو مرر سے جائزہ لیا کہ کتنے لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے اور کس عمر کے ہیں۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا جب وہ گاڑی سپیڈ کے ساتھ ان کی گاڑی کے برابر آئی اور ایک لڑکے نے کھڑکی سے باہر لٹک کر جگن کی کھڑکی سے کچھ اندر پھینکا تھا۔ جگن کی چیخ نکل گئی۔ تاشفین کے پاؤں کا بوجھ بریک پر بڑھا۔ گاڑی ایک دم رکنے کی وجہ سے عباس سیٹ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ تاشفین کے منہ سے انگریزی گالی نکلی تھی۔ تیزی سے پیچھے کو مڑ کر اس نے تشویش سے پوچھا، تم دونوں ٹھیک ہو نا؟ گاڑی میں بدبو کے بڑے بڑے بخارے پھیل رہے تھے۔ جگن سے سانس لینا دشوار ہوا کیونکہ وہ جو کچھ بھی تھا آدھا محلول اس کے اوپر گرا تھا۔ دوسری گاڑی آگے چلی گئی تھی۔ تاشفین نے گاڑی کے اندر کی لائٹ آن کی اور ڈیش بورڈ پر رکھا ٹیشو باکس تھام کر گاڑی سے نکل کر جگن والی طرف آ کر دروازہ کھولا۔ موٹا سا ٹیشو کا گولا بنا کر اس کے کانپتے ہاتھ پہ دیا۔ چہرے پر نرمی تھی۔ اٹس اوکے جگن، ڈونٹ وری، آئی ایم ہیئر۔ جگن نے کانپتے ہاتھوں اور بھرائی ہوئی آنکھوں سے ٹیشو لیے اور اپنا بازو اور کندھا صاف کیا۔ اس دوران سامنے سے ہیڈ لائٹس روشن ہوئی۔ جگن نے سامنے دیکھا تو مزید پریشان ہو گئی۔ عباس بھی سہما ہوا سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ تاشفین نے جھک کر گاڑی کے اندر گرا شراب کا کین اٹھا کر دروازہ بند کیا، اگنیشن سے چابی نکال کر گاڑی لاک کی اور سیدھا ہو گیا۔ جگن اور عباس اندھیری کار میں بیٹھے کسی انہونی کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ آپی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ پتہ نہیں کون حرام زادے ہیں۔ میں تو فون بھی ساتھ نہیں لائی۔ مجھے لگتا ہے کوئی چور ڈاکو ہے۔ فون ہوتا تو پولیس کو ہی مطلع کر سکتے، پر آپی پولیس تو بھائی خود بھی ہے۔ عباس تم اپنے بھائی کو بولو یوں اکیلے باہر کھڑے نہ ہو۔ عباس کو کہنے کے ساتھ ہی اس نے تاشفین کی جانب کا شیشہ نیچے کر کے براہ راست کہہ دیا، دیکھیے ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ تاشفین نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ جگن کو شدید حیرت ہوئی۔ اس کے چہرے پہ ذرا بھی خوف یا ڈر نہ نظر آیا، بلکہ بڑے تحمل سے بولا، تم شیشہ اوپر چڑھا لو اور کچھ بھی ہو جائے تم دونوں میں سے کوئی گاڑی سے باہر نہ نکلے۔ اب تک دوسری گاڑی سے 3 نوجوان برآمد ہوئے جن کی عمریں 20 سال کے لگ بھگ تھیں۔ شکل و فیشن سے کھاتے پیتے گھرانوں کے چشم و چراغ معلوم ہو رہے تھے۔ تاشفین آگے نہیں پڑا۔ شراب والا کین ابھی بھی ہاتھ میں تھا۔ وہ ایک نظر میں ہی سامنے والوں کی اوقات جان چکا تھا۔ اس وقت اس کا خون غصے سے ابل رہا تھا۔ لڑکے بے خوفی سے کہہ کے مار کر ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے تاشفین کو دیکھ رہے تھے۔ ایک بولا، اوئے ہوئے چیک تو کرو یار، کیسے گاڑی سے نکل کر ہیرو بن کر کھڑا ہے۔ باس ہمارے استقبال کو کھڑا ہوگا۔ بیچارے کی شکل پر نہ جاؤ، اندر ہی اندر اس کی پینٹ گیلی ہو رہی ہوگی۔ یار اپنی بجائے اس مال کو باہر نکال دے جس نے ایک جھلک میں ہی ہوش گنوا دیے ہیں۔ یار ٹیپو تم نے تو بیچارے کی بینڈ ہی بجا دی۔ دیکھو تو تمہارا کین ہاتھ میں لیے کھڑا ہے، جاؤ لے لو۔ ٹیپو نامی نمونے نے کالا کرتا اور جینز پہن رکھی تھی۔ دونوں سوکھے بازوؤں پر ان گنت بینڈ وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔ بکرے جیسا ہیئر کٹ، منہ میں آدھ پیا سگریٹ، کمینگی سے ہنستے ہوئے بولا، بڑی جس کے اوپر میں نے ڈرنک ماری تھی اگر وہ بھی ساتھ میں مل جائے تو سو۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب تاشفین کا نشانہ لے کر مارا گیا شراب کا آدھے سے بھرا کین ٹیپو کے ماتھے پر اینٹ کی طرح لگا۔ اس کی گراہ نکل گئی۔ کتے کے بچے، آج میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم اپنی ساری زندگی اگر کسی لڑکی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ گئے نا تو میں مان لوں گا اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو۔ تاشفین نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ٹیپو نامی لڑکے کو مکے مار مار کر مرغی بنا دیا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ دونوں دوسرے لڑکے بخلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ ایک تو بھاگنے کے موڈ میں نظر آیا، دوسرا بھاگتا ہوا جا کر اپنی گاڑی سے ٹی پسٹل نکال لایا۔ ٹیپو 20 سڑک کے پڑا خون تھوک رہا تھا۔ تاشفین اس کے پیٹ میں ایک اور کک مارنے لگا تھا جب دوسرا لڑکا اونچی آواز میں چیخا، میرے دوست کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ جگن کے اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے۔ تاشفین کا اگلا عمل دیکھ کر بے اختیار گاڑی کا شیشہ پیٹتے ہوئے چیخ اٹھی، نہیں تاشفین۔ تاشفین نے پسٹل کی نالی اپنے ماتھے پر رکھی اور سامنے والے کو کہا، چلا گولی، دیکھوں تو میرے سر میں کتنے سوراخ ہوتے ہیں۔ سامنے والے کی گرفت تو شاید ڈھیلی نہ ہوئی مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ شیشے کے اندر سے پھٹی آنکھوں اور ڈوبتے دل کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ لاک پہ ہاتھ رکھا، کھینچا ہی تھا جب اچانک سے سامنے کا منظر بدل گیا۔ پتہ نہیں ہوا کیا تھا، پلک جھپکنے کی دیر تھی، پسٹل اب تاشفین کے ہاتھ میں تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے کھینچ کر ایک لپڑ اس لڑکے کے منہ پر رکھا تھا۔ آدھے شراب کے نشے میں دھت تھے،
رہی صحیح کسر سیدھے منہ پر پڑنے والے مکوں اور پیٹ میں لگنے والے بھاری بوٹوں نے پوری کر دی۔ جوگر نے عباس کو زور سے اپنے ساتھ پھینچا ہوا تھا۔ باہر وہ اکیلا ان تینوں کو فٹ پاتھ پہ منہ کے بل لٹا کر انہی کی قمیض اور شرٹ کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھ چکا تھا۔ حالانکہ اگر ان کو نہ بھی مانتا تب بھی یہ حقیقت تھی کہ وہ تینوں بغیر سہارے کے اٹھ کر کھڑے بھی نہ ہو پاتے، خاص کر ٹیپو نامی لڑکا۔ اس کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی کیونکہ اس کے منہ سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ تاشفین ان لوگوں کو وہیں چھوڑ کر اپنی گاڑی کا لاک کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انجن سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جوگن اور عباس شل ہوتے حساب کے ساتھ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں میں سے کوئی کچھ بھی نہ بولا۔ تاشفین کا ایک ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ وہیل کو سنبھالتے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس نے اپنا موبائل نکالا اور نمبر میں لا کر فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے جلد ہی جواب موصول ہو گیا۔ السلام علیکم اسد صاحب، تاشفین بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام سر، کوئی خدمت؟ اس نے جگہ کا پتہ بتاتے ہوئے کہا۔ وہاں سے گاڑی سمیت تینوں لڑکے اگلے 4-5 منٹ میں غائب ہونے چاہیے۔ جو حکم سر۔ اور ہاں، ان کو کسی بھی تھانے میں لے جانے کی بجائے اپنا خاص مہمان بنائیں۔ کل ملاقات ہوتی ہے تو میں اگلا سٹیپ بتا دوں گا۔ جی جناب، جیسے آپ کہیں۔ میں آپ کو کام ہو جانے کے بعد میسج کر دوں گا۔ بہت شکریہ اسد صاحب، اللہ حافظ۔ شکریہ بول کر شرمندہ نہ کیا کرے سر، اللہ حافظ۔ فون بند ہوتے ہی گاڑی کی سپیڈ بڑھ گئی۔ جوگن کا ذہن بالکل معاوف ہو چکا تھا۔ گاڑی میں سے بدبو اسی طرح دماغ کو چڑھ رہی تھی۔ وہ بظاہر دیکھ باہر ہی رہی تھی مگر کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کن راستوں سے جا رہے تھے۔ ایک تو سارے دن کی تھکاوٹ، رات کا آخری پہر اور پریشانی۔ گاڑی رکی تو عباس نے اس کو متوجہ کیا۔ آپ ہی گھر آ گئے؟ ہاں۔ وہ چونک کر گہری سوچ سے نکلی۔ گاڑی کا انجن بند کرنے کے بعد تاشفین نے گردن موڑ کر دونوں کو دیکھا۔ ابھی جو کچھ ہوا ہے اس کا ذکر گھر پہ نہیں کرنا، پریشان بھی بالکل نہیں ہونا، نہ ہی گھبرانے کی ضرورت ہے۔ ایسے کردار معاشرے میں نظر آ ہی جاتے ہیں جن کی تربیت پر کسی نے ذرا زحمت گوارا نہیں کی ہوتی۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھا کر یہ بات نہیں کہتی کہ باہر جا رہے ہو تو کسی کی عزت پر گندی نظر ڈالی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری آنکھوں میں گرم سلاخیں مار دوں گی۔ یہ لوگ دھرتی کا بوجھ ہے، گندے ذہن گندی سوچ والے ہیں، پر اللہ کا کرم ہے جس نے مجھے اتنا زور بازو عطا کیا ہے۔ میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور کروانا بھی جانتا ہوں۔ تم دونوں سن رہے ہو نا؟ گھر پہ ذکر نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی بھلا کیا بات ہے؟ جوان آدمی ہو، دل بڑا کرو۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں یہ سب دیکھنا پڑا، پر میری نظر میں کوئی اور راہ نہیں تھی۔ چلو نکلو، میں گاڑی لاک کر کے آ رہا ہوں۔ کسی روبوٹ کی طرح وہ گاڑی سے نکل کر گھر کو چل پڑی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ابھی وہ لوگ گھر کے دروازے پر ہی پہنچے تھے جب وہ بھی پیچھے سے آ گیا۔ آتے ہی دھیمی سرگوشی میں جوگن کو حکم دیا، تم سیدھی اپنے کمرے میں جاؤ اور لباس تبدیل کرو۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، ناک کی سیٹ پر اندر چلی گئی، جبکہ تاشفین نے ابو کو عباس کی ساری صورتحال بتائی۔ عباس کو دوا وغیرہ دی، اسے اس کے بیڈ پہ ڈال کر منہ چومنے کے بعد شب بخیر کہتا لائٹ اور دروازہ بند کر کے وہاں سے نکل آیا۔ نگاہ سیدھی اپنے کمرے کی جلتی بتی پر گئی، قدم بھی اسی سمت اٹھ گئے۔ دروازے کے ہینڈل کو دبایا، دروازہ کھلتے وہ نظر آئی، کپڑے بدل کر بیڈ کے اوپر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ تاشفین نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا، پھر ایک نگاہ وال کلاک پر ڈالی۔ رات کے 3 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ دروازہ لاک کر کے واش روم گیا، اپنے ہاتھوں کو پانی کے نیچے رکھا، جن پر لگا خون وہ پہلے ہی صاف کر چکا تھا، مگر اس وقت اس کے سیدھے ہاتھ کی پشت پر جلن ہو رہی تھی۔ ہاتھ پہ ہلکی ہلکی خراشیں بھی آئی ہوئی تھی۔ بہتر تو یہ تھا کہ وہ ہاتھ پر برف وغیرہ کی ٹکور کرتا، مگر اس وقت وہ صرف سونا چاہتا تھا۔ کمرے میں آیا تو جوگن کے انداز نشست میں تبدیلی آ چکی تھی۔ بیگم صاحبہ اپنے سکارف کے ساتھ آنسو صاف کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تاشفین جانتا تو تھا مگر پھر بھی لا علمی سے پوچھا۔ جوگن کو اور بھی رونا آیا، بڑی کوششوں سے آواز دھیمی رکھ کر بولی، آخر کون شخص اپنے پہ تانی جانے والی بندوق کی نالی سیدھے اپنے ماتھے پر سجا لیتا ہے؟ سوچا ہے اگر وہ لڑکا گولی چلا دیتا تو پھر؟ ہاں تو پھر؟ اس نے تولیہ کرسی پر اچھالا اور بیڈ پہ بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ کیا ہاں تو پھر؟ مجھے سوچ سوچ کر خوف آ رہا ہے، آپ نے مزے سے کہہ رہے ہیں ہاں تو پھر؟ جوتے اتر گئے، اب موزے نکال رہا تھا۔ کیا سوچ کر خوف آ رہا ہے؟ یہی کہ اگر گولی چل جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ حد ہے یار خود کرسی کی، جان میری چاہتی ہو تمہیں اپنے نفع نقصان کی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ آپ کے منہ میں خاک ڈالیں، آپ تو میری سوچ سے بھی برے انسان ہیں۔ کیسے مزے سے کہہ رہے ہیں جان تو میری جاتی؟ ارے اگر آپ کی جان جاتی تو کیا میری باقی رہتی؟ تاشفین ایک ہاتھ سے سرہانہ درست کر کے رکھ رہا تھا۔ جوگن کی آخری بات پہ ہاتھ تھم گیا، ماتھے پہ تیوری آئی، کچھ پل آنکھیں بند کر کے نہ جانے کیا سوچتا رہا، پھر آنکھیں کھول کر بیڈ پر چت لیٹ گیا۔ عورت بڑی ہی میٹھی چھری کا نام ہے،
جو پیار کا نام لے کر آپ کی شہرہ کاٹتی ہے۔ اب تک کتنی چھریوں کے وار سے زخمی ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ بات تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے بڑا تجربہ ہے۔ ضروری تو نہیں ہے انسان صرف اپنے ذاتی تجربے سے سیکھے، دوسروں کو دیکھ کر سیکھ جانے والے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ خود کو عقل مند کہنے والے بے وقوف ہوتے ہیں۔ بات تو تب ہے جب دوسرے آپ کو عقل مند سمجھے۔ تاشفین نے ہلکا سا کہکا مارا، ایک بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ جگن کو لگا کہ اندھیری رات میں چاند نے بادلوں کے پیچھے سے اپنی جھلک دکھائی ہے۔ میری ماں مجھے اپنا سب سے عقل مند بیٹا مانتی تھی۔ ڈمپل انتہائی قریب تھے، اتنے قریب کہ ہاتھ بڑھا کر چھو سکتی تھی، مگر چھونے کے لیے قرب کی نہیں جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، جو جگن کو خود میں مفقود لگتی۔ بڑی مشکل سے اپنی نظر کا زاویہ بدل کر بولی، آپ یہاں کیوں لیٹ گئے؟ یہ تو اب میرا کمرہ ہے۔ بیگم صاحبہ مروت کے مارے 2 دن تمہیں یہاں رکنے کی اجازت دے دی ہے تو خود کو مالک نہ سمجھو۔ یہ کمرہ بچپن سے میری ملکیت ہے اور میں اپنی ملکیت چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے اختیار جوگن کی زبان میں کھجلی ہوئی، ایک کمرہ نہیں چھوڑ سکتے؟ اور بیوی کا کیا جسے پہلے ہی دن اکیلا چھوڑ دیا؟ بازو کے نیچے تاشفین نے آنکھیں کھولی، ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ میرا نہیں تمہارا فیصلہ تھا۔ پلیز ذرا اٹھ کر لائٹ بند کر دو یا کسی دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، مجھے کل ڈیوٹی پر بھی جانا ہے۔ ایک دفعہ پھر وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ جگن اپنی جگہ سے اٹھی تاکہ لائٹ بند کر سکے۔ دل میں وہ تاشفین کو اپنے اتنے پاس موجود دیکھ کر خوش تھی۔ اس وقت وہ عام طور پر اجنبی نظر آنے والا تاشفین نہیں تھا۔ ہنس بھی رہا تھا، بات بھی کر رہا تھا، جس میں طنز کم تھا۔ جگن مسکراتی ہوئی سوئچ بورڈ کی جانب گئی، ہاتھ بورڈ پر تھا۔ نظر موڑ کر بیڈ کی جانب دیکھا تو نظر تاشفین کے ہاتھ پر گئی۔ جو بازو اس نے آنکھوں پہ رکھا ہوا تھا اس بازو کا ہاتھ زخمی لگا۔ تصدیق کرنے کو وہ ماتھے پر تیوری لیے قریب آئی، بیڈ کی پائتی کے پاس کھڑے ہو کر جھکتے ہوئے اپنا ہاتھ تاشفین کے زخمی ہاتھ سے مس کیا۔ دوسرے پل جو ہوا اس کو بھونچا کر گیا۔ تاشفین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو زور سے کھینچا تھا اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ بیڈ پہ اس کے برابر گری تھی۔ کیا تمہیں آگ سے کھیلنے کا بہت زیادہ شوق ہے؟ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ پھٹی ہوئی آنکھوں سے تاشفین کی نظروں میں دیکھتے ہوئے بولنے کی کوشش میں منہ کھولا پر آواز نہ نکلی۔ دوسری دفعہ کی کوشش بھی ناکام ہوئی۔ سہمی ہوئی نظروں سے تاشفین کے بازو کو دیکھا جو اس کی کمر میں حمائل تھا۔ جواب کیوں نہیں دینا آ رہا؟ ویسے تو بڑی ترمخان بنتی ہو۔ نہیں، کیا نہیں؟ جگن نے تھوک نکلا۔ پتہ نہیں، تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ تاشفین کے ڈمپل گہرے ہوئے۔ تو کام کیوں رہی ہو؟ سردی لگ رہی ہے۔ سردی؟ جگن نے ہاں میں زور زور سے منڈی ہلائی۔ سردی میں پسینہ بھی آتا ہے؟ جگن کے چہرے پہ چوری پکڑے جانے کی خفت ابھری، پر ہمت نہیں ہاری۔ بولی مجھے آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ سردی میں پسینہ۔ سوری، میں لائٹ بند کرنے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کی ضرورت ہے۔ جگن نے خوف و بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں گہرائی تک دیکھا جہاں نیا جذبہ موجزن تھا۔ جگن مبہوت رہ گئی۔ اس شخص کا ہے روپ انوکھا لگتا۔ ایک ہی رات میں اس کے کتنے انداز دیکھ لیے تھے۔ ہسپتال میں بھائی کے لیے ہمت بنا کھڑا تھا، اور لڑکوں سے نپٹتے وقت کوئی وحشی معلوم ہو رہا تھا، اور اس وقت جو تاشفین نظر آ رہا تھا وہ بالکل جدا تھا۔ آنکھوں میں انکہی کہانی، چہرے پہ نرم تاثر، پیشانی پر بکھرے بال۔ وہ مہربان ہوا تو جگن نے کوئی احتجاج نہ کیا، اور احتجاج کرتی بھی کیوں؟